Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the 7th episode of our social psychology experiment. This is Adnan Azam. Joining us is Mr. Aftab Shah, head of psychology at Greenwich University. कैसे हैं सर आप? بالکل ٹھیک. You said social psychology Yes, experiment. I You mean said social psychology episode. series. Yeah. My bad. Yeah. I believe today we're going to be talking about Interpersonal relationships and intimacy. Obviously, social psychology, we've covered a lot of topics, but now we are going to talk about our relationship with other people and what are the factors that affect our relationship with other people. We will be talking about our inherent need to belong, our need to affiliate with others, and emanating from that, we can talk about attraction as well. The reason, for example, how this need interacts with other people and how you feel or you want to build these relationships with other people. I want to start by talking about obviously the foundational need, جو human need and human nature کے اندر ہے to belong, اور اس کے اندر یہ ہوگا that I want acceptance from other people, I want attention from them, and I want emotional support as well. We are going to fall back on those two anchors that I mentioned as well, which we talked about in earlier episodes, that our need to be liked, right? اور اسی میں سے ہی ایک چیز liked by whom, ظاہری بات ہے liked by the environments, that is relationship wise کسی کے ساتھ ہی آپ کسی کو چاہیں گے نا کہ آپ کو پسند کرے. تو وہ ایک بہت ہی بنیادی نیڈ ہے. ان پلیز اے لاٹ ان آر سوشل ریلیشنشپس کہ ہم چاہتے ہیں, یعنی یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دیٹ ٹرم اینڈ اٹس یوزڈ کوائٹ آفٹن, دیٹ ہیومن بینگز آر سوشل اینیملس. دے کانٹ لیو ان آئسولیشن, دے کانٹ بی آسٹرسائزڈ. And اسی میں سے and we are going to use the word interchangeably, the need to affiliate and the need to belong. یہ دونوں چیزیں میں interchangeably استعمال کروں گا words کو, but they mean the same thing about a human need to be liked, thereby to form relationships, to build relationships, اور وہ isolation میں نہیں رہ سکتا, یعنی کہ اس کو رشتے چاہیے ہی چاہیے. اور یہ نیڈ جو ہے بیسکلی کنیکٹڈ ہے ہماری ویل بینگ سے, ہماری مینٹل ہیلتھ سے کنیکٹڈ ہے. تو وہ لوگ جن کی یہ نیڈ فلفل ہو چکی ہوتی ہے, جب ان سے آپ انٹرویو کرتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں, جن کے بہت اچھے کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جن کے پاس سپورٹ سسٹم ہوتا ہے فیملی کا, احباب کا, وہ دے رپورٹ پازیٹیو افیکٹ, مطلب ویل بینگ کے ارد گرد میں دے رپورٹ اے لاٹ آف لائک پازیٹیو ایموشنز, اور ان کی صحت چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو بہت ہی بہتر ہوتی ہے بنسبت پیپل جن کی یہ نیڈ فلفل نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ, اور یہ بہت ہی ایک سمجھے نا کامن سینس کی بات بھی ہے. آپ فرض کریں کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنا ایکسپیرینس اپنا تجربہ دیکھیں کہ اگر کہ میں آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں سے, جس میں آپ کے دوست ہیں, جس میں آپ کا روٹین بنا ہوا ہے, جس میں آپ دوستوں سے ملتے ہیں, اپنی فیملی سے ملتے ہیں, میں اسی میں سے روٹین میں سے آپ کو نکال کے میں آپ کسی اور شہر میں ڈالوں, انجان شہر میں جس پہ آپ لوگوں کو نہیں جانتے, اس کا ظاہری بات ہے آپ کی بہت بڑا مینٹل افیکٹ ہوگا. ظاہری بات ہے آپ کی ذہنی صحت پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. تو کچھ چیزیں ہم جو ڈسکس بھی کرتے ہیں تو ویورز جو ہے وہ انٹروسپیکشن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, یار میں بھی تو انسان ہوں, یہ جو بات کر رہے ہیں وہ میری ذہنی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اگر کہ میرے ساتھ ایسا ہو میں کیا واقعی میں ایسا محسوس کروں گا, یا میری ذہنی صحت متاثر ہوگی ان چیزوں سے یا نہیں. تو نیڈ فار ایفیلیشن ہم سب کے اندر ہوتی ہے, اور obviously ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. وی کین بی آسٹرسائزڈ ایز ویل, یعنی کہ ہمیں کسی وجہ سے فار ایگزامپل ہمیں وہ ایکسیپٹنس نہیں مل رہی, یا فار ایگزامپل ہمیں کوئی وہ اٹینشن نہیں مل رہی یا سپورٹ نہیں مل رہی فیملی سے. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو این ایڈورس افیکٹ, جیسے میں نے کہا, ہماری ذہنی صحت پر. تو آئسولیشن واٹ اٹ ڈز از دیٹ کہ آپ کا جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہے نا, وہ بھی تھوڑا سا نا ہل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر میں اکیلا ہوں تو میرا سیلف کنٹرول کم ہوگا. ایموشنل ریگولیشن تو افیکٹ کرے گی نا, یعنی کہ مجھے نیگیٹو ایموشنس محسوس ہو رہے ہیں, پرہیپس میں انٹرپریٹ نہیں کر پا رہا جو کہ ارد گرد ہو رہا ہے. یعنی کہ میں یہ بول سکتا ہوں کہ مجھے آسٹرسائز یا مجھے لوگ بلا نہیں رہے یا مجھ سے لوگ ملنا نہیں چاہ رہے XYZ ریزنس کی وجہ سے, یعنی ریجیکشن تو مجھے ریلیشن شپس میں مل رہی ہے, اور تو وہ میرا پرسیپچول ڈس ریگولیشن یا ایموشنل ریگولیشن خراب کر رہی ہے. یعنی جس طریقے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے, پہلی بات یہ.
جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ بھی صحیح نہیں ہے, وہ ایکچولی جو ہے وہ نیگیٹو ہے. سو اگین دا میجر پارٹ ہیئر از کہ اگر کہ آپ اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہو یا آئسولیٹ کیے جاتے ہو آپ گروپ سے, تو اٹ افیکٹس اگین دا وے یور ایموشنز گیٹ افیکٹڈ. آپ کا اپنے بارے میں جو زاویہ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کو آئسولیٹ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے اندر یو آلسو لوز کنٹرول ایز ویل. اب کافی لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تنہائی میں دے لوز سینس آف دیئر سیلف کنٹرول ان دا وے کہ وہ باہر سے کھانا بھی آرڈر کریں گے, رائٹ, اکیلے پن میں. اور وہ جیسے ہم سیلف کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پوچھا کیسے وہ چیز ہو سکتی ہے, تو وہ ایسے وہ ہو سکتی ہے کہ انسان اکیلے پن کو مٹانے کے لیے کھانا بھی کھا سکتا ہے, ان ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہو سکتی ہیں. اور اکیلا پن عموماً انسان کو رات کے ٹائم پہ زیادہ محسوس ہوتا ہے, دن کے ٹائم پہ اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سبسٹنسز کی طرف بھی جا سکتا ہے اس اکیلے پن کو ختم کرنے میں. جیسے میں نے کہا, یہ اکیلا پن اس کو کہیں نہ کہیں سے محسوس ہو رہا ہے ارد گرد سے, اس کو وہ ویلیڈیشن یا سپورٹ نہیں مل رہی جو وہ چاہتا ہے, رائٹ. اب وہ بات الگ ہے, کیا کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے, کیا انوائرمنٹ اس کا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انوائرمنٹ نے اس کو آئسولیٹ کر دیا, وہ انوائرمنٹ برا ہے, یا تو اس کا پرسیپچول ڈس ریگولیشن ہے, وہ لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سمجھ نہیں پا رہا, اس وجہ سے اس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں, رائٹ. تو اٹ کوڈ بی ان آئدر ڈائریکشنس. اچھا, یہاں پہ آئی مین ان میجورٹی کیسز نارملی very rarely is someone isolated, or like if someone is living alone, that's a different scenario. But a lot of times you are part of a group, you're part of a family, you're going to school, you're doing from the outside. Aapko, if you look at a person, it's like they have a social life, they have a routine. But even if in that routine a person is feeling alone or isolated or disconnected, and they're turning towards these behaviors, okay, for example, excessive video gaming, eating, substance abuse, how does that happen when a person is not, at least by normal sense, in an isolated environment? He is in a lot of social environments, but still he's feeling disconnected. And what exactly is it about feeling disconnected that leads to these unhealthy behaviors? It go back to what we were ابھی talking about, کہ the fact کہ ہمارے اندر یہ ایک need ہے as human beings کہ ہم کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت اچھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. and the fact that we are social animals as well, کہ ہمیں انٹریکشنس میں مزہ آتا ہے, ویلیڈیشن ملتی ہے. جب ہمیں ویلیڈیشن ملتی ہے تو ہماری سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی ایکسیپٹنس دیتا ہے, ہمیں کوئی سپورٹ کرتا ہے, تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنے ہوئے. اوکے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلے رہنا ہے, پوری زندگی اکیلا رہنا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ہر انسان کسی بھی انسان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے. بٹ دا فیکٹ کہ اگر ایک انسان ڈفرینٹ سوشل انوائرمنٹ میں ہے صحیح, لیکن تب بھی اکیلا پن محسوس کر رہا ہے یا تنہائی محسوس کر رہے ہیں, دین اس کے اندر وہی والی چیز ہوگی کہ وہ رشتے نہیں ہیں. یعنی کہ انٹریکشنز ہو سکتی ہیں آن سپرفیشل لیول, کہ آپ کسی سے روز مل رہے ہو, لیکن انٹیمیسی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر آپ رشتے کے اندر گہرائی نہیں ہے. نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے ایک دوسرے کا حال, نہ وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, نہ اس انسان کو ویلیڈیشن یا ایکسیپٹنس مل رہی ہے. کوئی اصل تعلق نہیں ہے, وہ اصل تعلق نہیں ہے. اوپر اس آج کی جنریشن کے اندر سم تھنگ دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ is کہ what about like the fact کہ لوگ people are connected on the phones every day, all day, 24/7. But I'm not talking, that does not constitute as connection. Intimacy that we are talking about, کہ وہ والا نہیں ہے لیول. اس کے اندر proximity ہونا ضروری ہے, which means physical nearness, کہ آپ کسی کے ساتھ وہاں پر ہو, موجود ہو, اور آپ کی وہ بات سن رہا ہے. تو that has a different impact. اور ویلیڈیشن, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو ویلیڈیشن یا ایکسیپٹنس یا ایموشنل سپورٹ آن لائن پلیٹ فارم سے یا کسی سے آپ فون پہ بات کریں نہیں مل سکتی. وہ ڈیفینیٹلی مل سکتی ہے, لیکن وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس وہ اس انسان سے ملاقات ہوئی ہے کسی سوشل کانٹیکسٹ میں. یعنی بالکل ایک اجنبی انسان کسی اور ملک میں رہ رہا ہے جس سے آپ کبھی بھی نہیں ملے, وہ وہاں سے آپ کی وہ نیڈ اتنی زیادہ فلفل نہیں ہوگی. تو what we talked about کہ یہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں یہ انسان ہے تو صحیح,
لیکن اس کی ابھی بھی وہ نیڈ فار افیلیشن فلفل نہیں ہو رہی ہے, نیڈ فار بلانگنگنیس فلفل نہیں ہو رہی. وہ سمجھیں کہ دس پرسن از این آؤٹ سائڈ آبزرور آف دیئر اون روٹین اینڈ اسکیجول, یعنی کہ وہ صرف چیزیں دیکھ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں صبح سے لے کے رات تک, اس کی انٹریکشن منیمم ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, جب تک وہ انسان بیٹھے گا نہیں. اینڈ دس از ویئر دا پرابلم آلسو کمس فرام نا, کہ پرسن ہوز ریکلوسو بائی نیچر اور وہ بات نہیں کرتا ہے, انٹروورٹ طبیعت کا انسان ہے, وہ باہر پلانز میں بھی نہیں جا رہا, وہ کہیں دیکھ رہا ہے, اس کا دل کر رہا ہے بات کرنے کا, وہ وہاں پہ بات بھی نہیں کر رہا. دین ہاؤ ڈو یو ہیلپ دس پرسن ایکسپریس دیم سیلف ایموشنلی اینڈ جسٹ اباؤٹ کہ میں یہ ہوں, یعنی اب گوئنگ بیک کہ اگر میری آئیڈینٹی ویک ہے تو میں نہیں ایکسپلین کر پاؤں گا کہ میں کون ہوں, یا میرے اگر سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں تو میں کسی سے بات نہیں کر پاؤں گا. تو دیز تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ وتھ ون انادر. تو یا آئی مین تو اتنی امپورٹنٹ ہے, جسٹ فار اے سمری, کہ نیڈ فار افیلیشن یا نیڈ فار بلانگنگنیس اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ہوگی تو ایک انسان اپنے بارے, اس کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے, ہیلدی لائف, فزیکل ہیلتھ اس کی اچھی ہوتی ہے, اس کو آٹونمی محسوس ہوتی ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کے کنٹرول میں ہے. اور دوسری طرف اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے اور انسان آئسولیشن میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک ذہنی مرض کی طرف بھی جا سکتا ہے, یہ ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے, ایٹنگ ڈس آرڈرس کی طرف بھی جا سکتا ہے, اور سبسٹنس ابیوز کی طرف بھی جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نیڈ فلفل نہیں ہو رہی. یعنی یہ نیڈ نہیں ہوگی تو ذہنی مرض پیدا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تنہائی ہے اس میں انسان سیلف کنٹرول اپنا کھو دیتا ہے, صحیح ہے, اپنے آپ کھو دیتا ہے. اینڈ دا پوائنٹ دیٹ یو آر میکنگ ایز ویل, آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ری اسرٹ اٹ. یو آر سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ یہ سیلف کنٹرول انسان لوز کیسے کرتا ہے, یعنی کہ آئسولیشن کا سیلف کنٹرول سے کیا تعلق ہے. I do want to genuinely understand not just isolation, it's like how is lack of relationships connected to you losing self-control? Because this is like when you see someone who loses control a lot or is very impulsive, when you look at that person, the last thing you would think about is ki, you know, this person needs good relationships in his life. You would never think that of all things that you would think. But as a psychologist, you do think like that. You definitely think that way کہ آپ پہلی بات اس سے یہ کرتے ہو کہ اس کے ارد گرد کون ہے, emotional support system, his interaction, this person's interaction with other people, وہ کیسا ہے. تو that is the first thing as a therapist, as a psychologist, that you confirm کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے اس کے, right, اور یہ کتنا آئسولیشن میں ہے, اور پھر اس سے اندازہ سیلف کنٹرول کا ہوتا ہے. سم تھنگ دیٹ یو مینشنڈ اباؤٹ گروپ آئیڈینٹی ایز ویل. ناؤ آپ اپنے گروپ جو جس سے آپ افیلیٹ کر رہے ہو, جس سے ہم نے پہلے بھی گروپ آئیڈینٹی کے بارے میں بات کی تھی, وہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کا ایک نارم بنا ہوا ہے. تو اس سے آپ افیلیٹ کر رہے ہو, اس سے آپ کو ویلیڈیشن ایکسیپٹنس مل رہی ہے, تو وہ آپ کے بیہیویئر کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے ایک طریقے سے. صحیح ہے. تو اگر کہ آپ بالکل ہی آئسولیٹڈ ہو, دور ہو بالکل ہی ہر جگہ سے اور ہر چیز سے, if you don't conform to any group, so thereby you lose your self control. There is nothing that is holding you back. There is nothing that's basically. So would it be fair to say that a huge part of your individual identity, a bigger part of it is your social identity? کیونکہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہو ہی نہیں سکتی سوشل آئیڈینٹی کے بغیر. کہ جو بھی انڈیویجول آئیڈینٹی ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی میشڈ انٹو اے سوشل آئیڈینٹی, اینڈ دا مور پراپرلی میشڈ اینڈ انگرینڈ your identity is in that broader social identity, the more consistent your behavior is going to be. And the more distant your identity is from a social identity, the more erratic your behavior would be. Exactly. اور وہ سوشل آئیڈینٹی سے آپ کا اگین آپ کے نارمس بھی آ رہے ہیں, ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور صرف نارمس بھی نہیں آ رہے, ہم تھوڑا کمپیئر کرتے رہتے ہیں. ہیومن بینگز آلویز کمپیئر دیئر ویلیوز, دیئر بلیوز ود ادر پیپل, اینڈ وہ پھر کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ میں اس گروپ کا حصہ ہوں. تو ہمیں واٹ یو سیڈ از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پہلے آپ کے ایک سوشل آئیڈینٹی ہوتی ہے. انڈیویجول آئیڈینٹی بنی نہیں سکتی سوشل آئیڈینٹی کے بغیر, بیکاز یو نیڈ دیز مارکرز. آئی مین وی آؤٹ لائنڈ این ایکسپیریمنٹ ایز ویل کہ ایک انسان اگر ایک جنگل میں پیدا ہوتا تو اس کی سوشل آئیڈینٹی تو نہیں ہوتی, ایک طریقے سے ہوتی لیکن وہ جانوروں والی ہوتی. ایگزیکٹلی رائٹ. تو یو نیڈ کہ ایک آپ کے پاس بینچ مارک ہو جس سے آپ, جب ہم نے اس کی بھی بات کی تھی امیٹیشن کی بھی, امیٹیشن کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ ایسیمیلیشن ہوتی ہے. امیٹیشن کسی نہ کسی چیز سے تو ہوگی, یو نیڈ اے رول ماڈل. کیونکہ آئی فیل لائک بیفور یور انڈیویجول آئیڈینٹی, بیفور یو
start with the thinking and the thought process and beliefs about your individual identity. Your social identity is already formed, as in like آپ پاکستانی ہو, you come from X family, ہماری یہ values ہیں. تو like before your own individual beliefs and values come into play, your social identity is already started. I think now it's a very abhi is point pe let's move on to talking about attachment styles. ٹھیک ہے. اب یہ اٹیچمنٹ اسٹائلس کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک انسان کا ریلیشن شپ میں ایک اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے جس طریقے سے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ اٹیچمنٹ اسٹائل اکارڈنگ ٹو ریسرچرز یہ ہمارا بچپن میں بنتا ہے اور ہم اپنے ماں باپ سے وہ اٹیچمنٹ سیکھتے ہیں. جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, اٹس اے پرفیکٹ سیگوے ایز ویل, کہ ہم اپنے ماں باپ سے جو کہ انوائرمنٹ کا حصہ ہے, سوشل آئیڈینٹی جو ہمیں پہلے سکھاتے ہیں, اس کے اندر پیرنٹس ہمیں سیلف اسٹیم اور ٹرسٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں. یعنی کہ میں سیلف اسٹیم جو میرے اپنے بارے میں زاویہ ہے, جو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, وہ بھی میں اپنے ماں باپ سے سیکھ رہا ہوں, اور میرے ماں باپ کتنا میرے لیے موجود ہیں, میں ٹرسٹ بھی ان سے ہی سیکھ رہا ہوں. اب اس کی جو ہے نا 4 پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. ایک ٹرسٹ کی اور ایک سیلف اسٹیم بیسک چیز ہے کہ ماں باپ کا ایک ذمہ داری ہے. پیرنٹنگ 101 ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ایک بچے کو ٹرسٹ بھی سکھائیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے اوپر ٹرسٹ کر سکے. رائٹ, اف مائی فادر فار ایگزامپل مجھے ہوا میں اچھال رہے ہیں تو مجھے کیچ کریں گے, اور مائی فادر از کالنگ می, if my father is saying something that he is going to do, then he is going to do it, for example. Right? اور سیلف اسٹیم کہ میرے ماں باپ مجھے ڈسکرائب کیسے کر رہے ہیں, صحیح ہے, میرے ماں باپ ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں, مجھے اپنے بارے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے ان کے رویے کے تھرو. تو یہ 2 چیزیں, 2 ذمہ داریاں تو ہیں, ایک ماں باپ کی ایک رسپانسبلٹیز ہیں. 4 پاسبلٹی ایسی بن سکتی ہے دیٹ آئی ووڈ آسک ویورز ٹو ڈو, کہ سیلف اسٹیم ہائی, ٹرسٹ بھی ہائی. سیلف اسٹیم لو, ٹرسٹ بھی لو. سیلف اسٹیم ہائی, ٹرسٹ لو. سیلف اسٹیم لو, ٹرسٹ ہائی. رائٹ, تو 4 پاسبلٹیز, اینڈ دین وی کین, آئی مین اس کے اوپر ہم انڈیویجولی یہ اٹیچمنٹ اسٹائلز ہیں 4, اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. اسی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ایکسیپشن ٹو دا جنرل رول ہے. دیر آر پیپل ہو مائٹ سے کہ ہمیں کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں شاید کہیں کہ ہم کسی پہاڑ پہ جائیں گے, وہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے اور الگ رہیں گے, ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ون آف دا, یہ جو میں نے 4 آپ کو بتائے کہ اگر کہ سیلف اسٹیم, اس میں یہ جو اٹیچمنٹ اسٹائل ہے نا کہ جس کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہے جس کی سیلف اسٹیم ہائی ہے, رائٹ, اور اس کا جو ہے نا ٹرسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کی سیلف اسٹیم لو ہے اور ٹرسٹ بھی لو ہے, تو وہ بھی انسان اگر ان کے ریلیشن شپس میں نہیں جائے گا, وہ بالکل ہی اوائڈنٹ ہوگا. اور جس کا سیلف اسٹیم ہائی ہے وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہے, اس کو اپنی سینس آف سیلف ورتھ پتہ ہے, اور لیکن ٹرسٹ وہ نہیں کر پا رہا کسی کے اوپر. تو وہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور انسان کی. رائٹ, آن دی ادر ہینڈ اف سم ون از سیئنگ کہ ان کو اپنے بارے میں بھی اچھا نہیں پتا, وہ یہی بولیں گے نا کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ڈیزرو ٹو بی ان اے ریلیشن شپ, میں اپنے آپ کو ویو ہی نہیں کرتا, وردی ویو ہی نہیں کرتا کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں. اینڈ دوز پیپل کین آلسو فال انٹو, بس صرف اس میں ایک ہی فرق ہے کہ اسپیکٹرم میں سمجھیں کہ ایک کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور ایک کی ریزیلینس ہے, کیونکہ اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہے تو اس کی تھوڑی ریزیلینس ہے, وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے اس پیتھولوجی کی طرف. I do want to understand in a bit more detail کہ self esteem اور mental health کا ڈائریکٹ کنیکشن ان ٹرمز آف کہ اگر آپ کی ہائی سیلف اسٹیم ہوگی تو یو وڈ ہیو گڈ مینٹل ہیلتھ, آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوگی تو یو وڈ ہیو بیڈ مینٹل ہیلتھ. یہ کیا ڈائریکٹ کوریلیشن کیا ہے؟ ان دا کانٹیکسٹ آف اٹیچمنٹ اسٹائل جو ہم بات کر رہے تھے, ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان دا سینس آف 2 اٹیچمنٹ اسٹائلس, جس کے اندر ایک انسان کی سیلف اسٹیم لو ہے اور ٹرسٹ بھی نہیں ہے, بنسبت ایک انسان جس کی سیلف اسٹیم ہائی ہے لیکن ٹرسٹ لو ہے. ٹرسٹ لو ہے تو ریلیشن شپ میں تو جائے گا ہی نہیں, رائٹ. اور اگر سیلف اسٹیم لو ہے تو اس کا مطلب ہے دیٹ پرسن پرہیپس ہیز سم کائنڈ آف اے سائیکوپیتھولوجی اور دے ڈونٹ بلیو دیٹ دے شوڈ بی ان اے ریلیشن شپ. آن دی ادر ہینڈ اگر کہ اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہے تو کم سے کم وہ اس کو شیلڈ کرتا ہے کسی پیتھولوجی سے
because this person has a good opinion about themselves, یعنی وہ اپنے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, ان کو نیگیٹو افیکٹ نہیں ہو رہا, ان کو پازیٹیو افیکٹ ہے ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں. میرے ساتھ لوگ کیوں نہیں, میں لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, لوگ ایسا نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, تو دیر از اے ڈفرنس. اور اے پرسن ہو ہیز لو سیلف اسٹیم, وہ بولے گا کہ لوگ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, رائٹ. سو سیلف اسٹیم اگین از اے ویری گڈ شیلڈ, انلیس اگر کہ نارسسزم ہے یا کوئی اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کے اندر ٹو مچ سیلف اسٹیم, اگر بہت زیادہ ہائی سیلف اسٹیم ہے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے, رائٹ. اینڈ دین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ این ایکسیپشن. یہ ایکسیپشن ہے کہ ہر انسان کی نیڈ فار افیلیشن تو ہے, لیکن کچھ لوگوں کی نیڈ فار افیلیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. یعنی اف یو لک ایٹ اٹ ایز اے اسپیکٹرم کہ نیڈ فار افیلیشن سب کی زیادہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے جو اینڈ میں اگر اسپیکٹرم میں پہنچے گا نا, تو وہ ہوگا ڈسمسنگ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل. سیلف اسٹیم ہائی ہے, ٹرسٹ لو ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. یہ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہ پتہ چلا ہے انہی لوگوں کو جب کہ ویلیڈیشن یا سپورٹ ملتی ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو یہ اگر کہ نیڈ فار افیلیشن نہیں ہے, آپ دوسرے لوگ آپ کو چاہیے ہی نہیں, تو ان کی باتیں آپ کو اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہیں؟ یعنی ہاؤ از اٹ افیکٹنگ یو ایز مچ. دیٹس دا تھنگ دیٹ ادر پیپل امپیکٹ اس. دوسرے لوگوں کا رویہ, دوسرے لوگوں کا موجود ہونا, ان کا ہمیں کمپلیمنٹ کرنا ہمیں افیکٹ کرتا ہے. ان لوگوں کو بھی امپیکٹ کرتا ہے اور افیکٹ کرتا ہے جن کا ڈسمسنگ اٹیچمنٹ اسٹائل ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ریلیشن شپ. ان کی بھی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے اگر کہ کوئی ان کو کمپلیمنٹ کرے, رائٹ. ان کے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے, ان کو افیکٹ کو چینج کرتا ہے, رائٹ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایسوسیٹیڈ افیکٹ آف ایموشنز ایز ویل. I think I briefly touched upon this. Associated effect of emotion یہ ہوگا کہ جو میرا ایگزسٹنگ ایموشن ہے ابھی, وہ ریلے کرے گا ایک انسان کے پاس. لائک فار ایگزامپل میرا ایک دن ہے, دن میں میرا صبح کے ٹائم پہ اچھا دن گیا ہے, تو اس میں جو دن میں دوسرے لوگ مجھے ملیں گے تو آئی ایم گوئنگ ٹو لائک دیم. لیکن اگر کہ میرا افیکٹ یا میرا موڈ جو ہے پہلے سے ہی برا ہے تو مجھے ارد گرد لوگ بھی بہت ہی برے لگیں گے. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ وی ریلائی آن افیکٹ ٹو ایویلیویٹ لائکنگ اور ڈس لائکنگ. مجھے دوسرا انسان محسوس کیسا کروا رہا ہے. سو دس از اے گڈ ٹیک اوے فرام دس کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے اس اگلے انسان کی پریزنس میں, اور پھر وہ ڈیسائڈ کرے گا کہ مجھے یہ انسان پسند ہے یا نہیں پسند ہے. تو وی ریلائی اے لاٹ آن آور موڈس اور وٹ ایور آر انٹرنل اسٹیٹ از ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پرسنس پریزنس. اور میں نے جیسے کہا ایسوسیٹیڈ وہ ہو سکتا ہے, تو دیٹ کوڈ بی اے ٹریپ ایز ویل. ہو سکتا ہے کہ اس دن فار وٹ ایور ریزن آپ اچھا محسوس کر نہیں رہے, تو آپ کا اگر کہ افیکٹ صحیح نہیں ہے اس وقت, نیگیٹو افیکٹ ہے, تو آپ اس کو ایسوسیٹ کرو گے اس انسان کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے, دیر بائی یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ڈس لائکنگ دا پرسن. لیکن گڈ ٹیک اوے اگین ایز آئی ایم سیئنگ از ٹو نو دیٹ ایز ہیومن بینگس وی ریلائی آن آر افیکٹ, کہ ہمیں اندر محسوس کیا ہو رہا ہے, what kind of state we are in. Whenever we like or whenever we choose or we make a decision that whether we like the person or we don't like the person. Okay. Now I want to talk about, اب ہم نے جو جتنی چیزوں کے بارے میں بات کر لی, in summary we talked about need for belongingness, need for affiliation, we talked about what happens when we are alone or we are isolated, we've talked about self control as well, then we've talked about attachment styles, at least 2 attachment styles جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم بات کریں گے اٹریکشن کی. اٹریکشن ہوتی کیا ہے, رائٹ. اینڈ ون وی آر سیئنگ اٹریکشن ان دا سائیکولوجیکل ٹرمس, اب ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ والی اٹریکٹیونیس نہیں ہے یا اٹریکشن نہیں ہے جو کہ رومانٹک سینس میں ہی ہے. بالکل وہ بھی ہے, لیکن تھوڑا سا آل انکمپسنگ ہے. اس اٹریکشن کے اندر یہ ہے کہ میں کسی اور انسان سے اٹریکٹ کیسے ہو رہا ہوں. اگر یہ میری نیڈ فار افیلیشن تو ہے, میرا مطلب سافٹ ویئر جو ہے میرے اندر جو میکنزم یا میرے اندر جو ٹولز ہیں فاؤنڈیشنلی, وہ نیڈ فار بلانگنگنیس ہے, نیڈ فار افیلیشن ہے. ٹھیک ہے, میرے اندر وہ نیڈ ہے, ضرورت میری ہے بنیادی, جس کی وجہ سے میں اٹریکٹ ہو رہا ہوں دوسرے لوگوں کی طرف, رائٹ. اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی میری طرف اٹریکٹ ہوں. تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم فیکٹرز جس میں اٹریکشن آپ کی انکریز ہو جاتی ہے. لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ ریلیشن شپ وائز کہ میرے دوست نہیں ہے تو میں دوست کیسے بناؤں, یا میرا رومانٹک پارٹنر نہیں ہے تو میں ریلیشن شپس کی طرف کیسے جاؤں. تو وی کین ٹاک اباؤٹ دیز فیکٹرز اینڈ پرہیپس دس کین ہیلپ سم ون ہوز واچنگ اٹ. The first factor that I want to talk about is proximity. When I say proximity,
I mean physical nearness, کہ میں کسی کے قریب ہوں. جتنا زیادہ پراکسیمٹی ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہیں اٹریکشن کے. مطلب ڈز دیٹ میک سینس کہ That اگر makes complete sense. ادھر ہونا ضروری ہے, فزیکل نیئرنیس ہونا ضروری ہے, بٹ اے لاٹ آف پیپل مائٹ میک سے دیٹ کہ اگین ڈیجیٹل ورلڈ, آن لائن ریلیشن شپس ہیں, ضروری ایک پراکسیمٹی ہونا اس طریقے سے کہ فزیکل نیئرنیس ہونا. I think physical proximity, depth plays a huge role in physical proximity, or physical proximity plays a huge role in depth. اگر You mean depth, intimacy. ہاں انٹیمیسی رائٹ. اگر آپ کا ریلیشن شپ آن لائن ہے یا آپ کا ریلیشن شپ میجورٹی چیٹ یا ٹیکسٹنگ پہ ہے, I think when you actually have a conversation with the person or actually sit down to talk to the conversation, there's a very high possibility that you may find it very difficult to have a real conversation because you have never had a real conversation with that person. The majority of our conversation is our body language, is our tonality, is our facial cues. اگر وہ ساری چیزوں کو نکال کے if you're just focusing on the words, you've missed out on a lot of what that person was trying to say. اب اسی کے اندر یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں اسی کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ دیر از اندر فیکٹر ایز ویل. جب میں کہہ رہا ہوں پراکسیمٹی ہونی چاہیے, یعنی ایک دوسرے ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ دونوں لوگ آ رہے ہیں, اگر وہ دونوں لوگ ایک ہی جگہ پر زیادہ مل رہے ہیں, فار ایگزامپل دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں, دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں, کوئی کانٹیکسٹ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ دونوں ملتے ہیں لوگ. اگر کہ وہ میرے سامنے قریب ہوگا وہ انسان, تو اس کے چانسز زیادہ ہیں دیٹ آئی مائٹ بی اٹریکٹڈ ٹو دس پرسن ایز اپوز ٹو سم ون جو کہ آن لائن ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دا آئیڈیا آف ایکسپوجر, میئر ایکسپوجر اینڈ ریپیٹڈ ایکسپوجر. میئر ایکسپوجر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہ صرف ایک انسان آپ کو نظر بھی آ جائے, مطلب نظر آ جائے صرف وہ آپ کو, اور ان چیزوں کا تعلق جو ہے ہر چیز سے, صرف انسان کا نہیں ہے, ورڈ سے بھی اس کا تعلق ہے. لیٹس سے دیٹ کہ 2 پولیٹیشینز ہیں یا 2 پروڈکٹس ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, یہ نیو مارکیٹ میں آئے. اس کا جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا نا اتنا زیادہ آپ اس کو پسند کرو گے. صحیح ہے. پراکسیمٹی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جس کا زیادہ ایکسپوجر ہوگا, سامنے ہے اگر تو ریپیٹڈ ایکسپوجر ہوگا, روز سامنے مل رہے ہیں, روز اس کو انسان کو دیکھ رہے ہیں, تو لائکنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ سیم چیزیں پروڈکٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. میئر ایکسپوجر صرف ایکسپوز بھی کر دیا اس پروڈکٹ کو یا اس چیز کو, تو آپ کو وہ زیادہ فیملیئر لگتی ہے اور آپ کو پسند آتی ہے, آپ کا نارمل پارٹ بن جاتا ہے, وہ نارمل پارٹ بن جاتا ہے. اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس بھی کافی ڈسکس اپنا ہوئے ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا نیکسٹ اپنی پوڈ کاسٹ کے اوپر, ایپیسوڈ کے اوپر. بٹ فار ناؤ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگ ایک ہی جگہ پر مل رہے ہیں, اور کیونکہ ایک دوسرے کو روز دیکھ رہے ہیں, اور ایک فنومینا ہے سائیکولوجیکل کہ جس چیز کو آپ روز دیکھیں گے وہ آپ کو پسند آئے گی, یا جو فیملیئر ہوگی, جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ آپ کو پسند آئے گی بنسبت جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوا, رائٹ. سو ایکسپوجر آپ کی ایک فزیکل اٹریکشن یا ایک اٹریکشن جو ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے. اور اگین اس کے اندر ایک وہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جس ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ اپیئرنس بھی تو دیکھ رہے ہیں نا ایک انسان کی, پہلے تو اس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, رائٹ. یو ڈونٹ نو دس پرسن ایٹ آل, اور وہ آپ کی پراکسیمٹی میں ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو دور سے, تو واٹ از دیٹ تھنگ دیٹ از اپیلنگ, یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس انسان سے بات کریں, وہ یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے which is physical attractiveness. Whenever you see someone, even if for example you haven't even spoken to the person, you immediately, your mind makes up کہ یہ بندہ ایسا ہے, یا these are the emotions that the person is in, and you're able to unconsciously connect with that person in that particular manner. Whereas اگر بندہ آپ کے سامنے ہی نہیں, you don't know what kind of an emotional or mental state that particular individual is in. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں, یا تو میرا جو ایسوسیٹیڈ افیکٹ آف ایموشن ہے کہ میرا دن کیسا جا رہا ہے, رائٹ, یا تو میں اپنی میموری میں دیکھوں کہ یہ اس انسان مجھے کس کی یاد دلا رہا ہے, میں اپنا اسکیما کے اندر جاؤں اور میں بولوں کہ اچھا ایسا انسان, اس طریقے سے کپڑے پہننے والا انسان کون تھا, پہلے مجھے کون ملا تھا, یا میں نے کہاں دیکھا تھا. تو یہ چیزیں دے آر گوئنگ ٹو افیکٹ دا وے آئی ایم فیلنگ, رائٹ, اور میرا افیکٹ چینج ہوگا دیر بائی ہاؤ آئی فیل اباؤٹ دس پرسن. تو فزیکل اٹریکشن یا فزیکل اپیئرنس دیٹ میٹرز ان پراکسیمٹی.
آپ جو دوسرا فیکٹر ہوگا, پہلے فیکٹر تو پراکسیمیٹی ہو گیا, دوسرا فیکٹر جو ہوگا وہ ہوگا فزیکل اٹریکشن, جس کے اندر آپ کی اپیئرنس کے اندر فیشل ایکسپریشنس, اپیئرنس اگین اینڈ دین فزیک ایز ویل. یہ سمجھیں کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ نہیں میٹر کرتی, میٹر کرتی ہے. اپیئرنس آپ کی میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل یہ دروازہ ہے کسی بھی انسان کے ریلیشن شپ میں, کہ دو لوگ آپس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ رومانٹک سیٹنگ ہو, لیکن اپیئرنس جو ہے وہ میٹر ان اے سینس کرتی ہے کہ یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو نو دا پرسن, رائٹ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو بھی ہو جو اس چیز انسان سے الائن ہو رہی ہے. فار ایگزامپل سم پیپل ہیو ایستھیٹک ویلیوز, رائٹ, کہ وہ ان کو وہی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو دکھنے میں اچھی ہوتی ہیں, رائٹ, اور وہ اس وجہ سے بھی ہونا چاہ رہے ہیں. اگین دیر از اے بائس ایز ویل. واٹ از بیوٹیفل از گڈ, ایک انسان کی بائس ہوتی ہے. دیٹ دیر از اے ریزن وائی لوگ ہیلو افیکٹ کی ہم بات کرتے تھے, ہم کہتے ہیں کہ ون ڈسپوزیشنل فیکٹر ہے اپیئرنس کا, جو انسان کو پسند آ رہا ہے. پھر وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک انسان نمازی بھی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اچھا انسان ہوگا, بولنے میں بھی ٹھیک ہوگا, تمیزدار ہوگا. آل آف دوز ادر تھنگز آر ایسوسیٹڈ, حالانکہ آپ اس انسان کو نہیں جانتے. دس از واٹ ہیپنس ود سیلیبریٹیز ایز ویل, کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں, فزیکل اٹریکشن آپ کو ہوتی ہے اس انسان سے, اور پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی ڈسپوزیشنل کیریکٹرسٹکس ہیں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, ہو سکتا ہے آپ نے اس کے کیریکٹر کو ہی دیکھا ہو, اس نے پلے کیا ہو, وہ چیزیں پک کر لیتے ہیں اور اس چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اس انسان کو. یا تو ایک جنرلی آپ خود ہی سے ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوگا, اور دونوں چیزوں میں ہوا ہے. ون آف دا تھنگس ون آف دا اسٹوڈنٹس ہو ڈیڈ دس ایکسپیریمنٹ واز کہ انہوں نے 5-6 تصویریں کسی بچوں کو دکھائیں, کچھ ایکٹرس کی, رائٹ, اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ایک انسان پرسنالٹی میں کیسا ہوگا. اینڈ میجورٹی آف دیم, انہوں نے اس کو جب اسیس کیا تو انہوں نے پرسنالٹی وائز ان کو پازیٹیو چیزیں بتائی کہ ایک انسان آؤٹ گوئنگ بھی ہوگا, بات کرنے میں بھی تمیزدار ہوگا, جسٹ آن دا بیسس آف پکچرز اینڈ جسٹ آن دا بیسس آف فزیکل اٹریکشن. فزیکل اٹریکشن کی باعث ہر انسان کے اندر ہے, اور وہ کیوں ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, کیونکہ اس میں ایکسپیریمنٹس کو آؤٹ لائن کرنا پڑے گا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن یہ چیز ہے ہمارے اندر, اور تو سمجھیں یہ دروازہ ہے جس کو آپ کھولتے ہیں, دین یو گیٹ ٹو نو دا پرسن. اور پھر اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. ود دا تھرڈ تھنگ وہ ہوگی سملیرٹی کتنی ہے آپ کی اس انسان کے ساتھ. اب وہ جو ہم نے ایٹیٹیوڈس, ویلیوز اور بلیفس پچھلے ایپیسوڈس میں ڈسکس کیے ہیں, یہ میچ ہونی چاہیے. جب یہ میچ ہوں گی تبھی آپ کی اور زیادہ اٹریکٹیونیس بڑھے گی. Attitudes, values, beliefs. Exactly. If a person is religious and the other person is not religious, if a person is ambitious, the other person is not ambitious, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور آپ کو ایک دوسرے انسان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگین اس کے اندر ضروری نہیں ہے what if opposite attracts, right? یہ بھی تو چیز ہے نا, کہ ایک انسان کیونکہ نمازی نہیں ہے, اس کو پسند آ رہا ہے کہ ایک انسان نمازی ہے, رائٹ. تو یہ چیز بھی جو ہے نا افیکٹ, ایک انسان ایمبیشیس نہیں ہے, دوسرے انسان کو پسند آ رہا ہے کہ وہ ایمبیشیس ہے. تو اپوزٹس اٹریکٹ کرتے ہیں کمپلیمنٹری طریقے سے. ٹھیک ہے, بالکل اپوزٹ, یعنی کہ میرے اندر ایک چیز کی کمی ہے, میں چاہتا ہوں اس انسان کے اندر وہ چیز کمی پوری ہو جائے. I think there has to be enough similarities in order for opposites to attract. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ complete opposite آپ کو کوئی بھی شخص اٹریکٹ کرے گا which you a person who you have nothing in common with. ایسا ہو نہیں سکتا. Yes, exactly. So there has to be enough similarities کہ وہ opposites attractive لگیں آپ کو. اور میجورٹی سملیرٹیز ہی ہوتی ہیں. میجورٹی ہمیشہ سملیرٹیز ہوتی ہیں, جو کہ اپوزٹ یا کمپلیمنٹری چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. وہ ہوتی ضروری ہر ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہونی بھی چاہیے. اچھی بات ہے, کیونکہ اسی سے ہی سیکھتے ہیں آپ. لیکن آئی وانٹ یو ٹو سی دس انٹرسٹنگ تھنگ ہے وچ از کہ ایک اور اسی ہی ڈائمینشن میں جا بھی رہا تھا. ون آف دا ادر فیکٹرز از ریسیپروکل اٹریکشن. ہمیں وہی لوگ پسند آتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں, ایسا ہی, اور ہمیں پسند آتے ہیں وہی لوگ جو ہم سے زیادہ سب سے زیادہ سملر ہوں. تو اٹس لائک وی فال ان لو وتھ اے ورژن آف آور سیلوز, رائٹ. yes, in a way we fall in جو we fall in love with a better version of ourselves. بیٹر ورژن بھی بول سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمیں وہ انسان اپنی ہی یاد دلاتا ہے. دیٹ میکس us feel safe as well. Yes. That makes us feel that we are validated at home. مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایکو چیمبر ہوتا ہے, کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میرا جو سگنیفیکنٹ ادر ہے اسی بات کو ایکو کر کے کہہ رہا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم.
right? So we get a lot of support and encouragement from those relationships because there is a lot of similarity there. ایک ہماری کمپٹنس اسی کے اندر جو فیکٹر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے دیٹ دا پرسن دیٹ وی وانٹ ٹو بی ود دا پرسن دیٹ وی آر موسٹ اٹریکٹیڈ ٹو, اس کے اندر یہ کمپٹنس کی ویلیو, وہ جو چیز نیڈ ہوتی ہے وہ فلفل ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک انسان, یہ انسان انٹیلیجنٹ ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اٹریکشن, اٹس آلسو کمپٹنس ایز ویل. دس پرسن از انٹیلیجنٹ. میں نے جیسے کہا نا وہ دروازہ ہے, دروازہ اب ہو گیا تو اب کمپٹنس کی نیڈ ہے, اب سملیرٹیز ہیں, اب آپ بات کیسے کر رہے ہو, اپنے بارے میں ڈسکرائب کیسے کر رہے ہو, اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کر رہے ہو, اس کے اندر ریسیپروکل اٹریکشن ہے یا نہیں ہے, رائٹ. اور اگین انٹیلیجنس والی چیز بھی میٹر کرے گی اس کے بعد وین یو انٹریکٹ ود دا پرسن, اور کمپٹنس کی نیڈ بھی فلفل ہوگی. فائنلی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈسکلوجر, اور یہ ڈسکلوجر ٹائملی ڈسکلوجر ہونا چاہیے, ان ٹائملی ڈسکلوجر نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں اپنے بارے میں چیزیں بتاؤں دوسرے انسان کو. میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں کبھی بھی کسی انسان سے مل رہا ہوں, چاہے میں کانٹیکسٹ دوستی کے اس میں مل رہا ہوں, پروفیشنل اس میں مل رہا ہوں کانٹیکسٹ میں, یا تو ایک رومانٹک کانٹیکسٹ میں, اس سب کے اندر میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک انسان کو کتنا بتاؤں اپنے بارے میں اور ڈسکلوز کروں. اگر میں نہیں جانتا, اگر میری باؤنڈریز پورس ہیں, تو میں پہلے دن ایک انسان کو جس کے ساتھ میری پروفیشنل کیپیسٹی میں ڈسکشن ہے, میں اس کو اپنے گھریلو مسئلے بتانا شروع کر دوں, اور وہ یہ ان ٹائملی ڈسکلوجر ہوگا جس سے وہ انسان مجھے پسند نہیں کرے گا. یہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ڈسکلوجر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ایک رشتہ قائم کر سکیں, ایک اٹریکشن پیدا ہو. اور ہم ان لوگوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں ڈسکلوز کرتے ہیں. بائی دا وے یو آر گوئنگ ٹو فیل ولنریبلٹی, ایگزیکٹلی. لیکن آپ ولنریبلٹی کانٹیکسچولی شیئر کرتے ہو, اور یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی دن اور پہلے دن میں آپ شروع ہو جائے. ایون اف اٹس اے رومانٹک سیٹنگ, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں اس انسان کو what kind of a state the other person is in, what kind of situation are we in. اور وہ ٹائم پیریڈ بھی تو ہوتا ہے نا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں, 4 مہینے ہو گئے ہیں, 5 مہینے ہو گئے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا کہ میں اس کو اپنے دل کی بات بتانا شروع کر دوں. جو ہم سملیرٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ سپرفیشل لیولس پر ہیں کہ مجھے یہ مووی پسند ہے, میری یہ عادتیں ہیں, میری یہ, وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. بٹ when we are talking about depth, جو آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے, اس کے اندر کچھ زیادہ چیزیں ہم نے ڈسکس کریں, اور اگین اس سے ریلیشن شپ آپ کا بہتر ہوتا جاتا ہے. تو اس کو ٹائملی فیشن میں کرنا ضروری ہے. اور اس سے یہ جو ہم نے فیکٹرز بتائے, دے کین لیڈ ٹو اے پرسن فارمنگ ریلیشن شپس. اور یہ جو فیکٹرز ہم نے بتائے یہ افیکٹ بھی کرتے ہیں آپ کے, اگین ہاؤ ڈو یو میک فرینڈس دین, ہاؤ ڈو یو میک اینی ریلیشن شپ دین, وہ میٹر کرتا ہے اگین پراکسیمٹی کے اوپر. آپ کی سملیرٹی کتنی ہے, وہ انسان کمپٹنٹ کتنا ہے, انٹیلیجنٹ کتنا ہے, یا اس کی بات ایمبیشیس کتنا ہے, وہ ساری چیزیں ہو گئی. ریسیپروکل اٹریکشن ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے, آپ اسی سے ہی اٹریکٹ ہو گے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے. فزیکل اٹریکشن کتنی ہے اس انسان سے, اور فائنلی ڈسکلوجر آپ کا کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جمبل اپ کر کے جو ہے نا, دے افیکٹ اٹریکشن, رائٹ. Any final word that you have for today's? I think one key takeaway in my mind from everything that we've discussed up till now is your formative years play a huge part in the relationships that you develop and the kind of relationships that you have. What you talked about, people with high self-esteem and low trust, or low self-esteem or low trust, I feel like a lot of those people who land up in situations or dynamics like those, a lot of that stems from their childhood, and they just stick with that even though they can change that and they can improve themselves. So I think if there would be any key takeaway, that would be ke regardless of whichever dynamic or situation you're in, you can always improve your situation. It's never like کہ آپ کی low self-esteem ہے so you just need to live with it, یا آپ کا low trust ہے you just need to live with it, and that's a permanent disposition. That's what I would say. And hopefully in our next episode we'll talk about scientific experiments. Exactly, a continuation of this, but more from a scientific lens. Yeah, right? Definitely. So meet us in our next episode of our social psychology series, and we'll catch up then. Thank you.